ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کے رحلت کے بعد دنیا بھر میں انہیں تعزیت پیش کی جا رہی ہے۔ بنگلور کے قریب علی پور میں آیت اللہ خامنئی کی شہادت کو سلامی دینے کے لیے انسانی سروں کا سمندر دیکھنے کو ملا۔ علی پور میں ماتمی اجلاس منعقد ہوا جس میں آیت اللہ خامنئی کو تعزیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر جلوس نکالا گیا۔ آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت پر کربلا کو یاد کیا گیا اور عہد کیا گیا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے اور انصاف کے لیے لڑتے رہیں گے۔ علی پور کی سپریم باڈی انجمن جعفریہ کی نگرانی میں یہ تمام پروگرام منعقد ہوئے۔ اس موقع پر علماء کرام نے اہم پیغام دیا۔ اس موقع پر کہا گیا کہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت سے جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ آغاز ہوا ہے۔ انصاف کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم جو کچھ کریں گے وہ انسانیت کی بہبودی کے لیے کریں گے اور انسانیت کو بچانے کے لیے کریں گے۔ چاہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہم دیش بھگت ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، جب تک رہیں گے ہندوستان کی بات ہی کریں گے۔ آج جو حضرت خامنئی کو قتل جو کیا گیا ہے، آج حملہ کیا اور ان کی جان گنوائی ہے، ہائے افسوس ایسا انسانیت کا رہبر وہ شیعوں کے رہبر نہیں تھے، وہ صرف مسلمانوں کے رہبر نہیں تھے بلکہ ہیومینٹی کے رہبر تھے، ہیومینٹی کے لیڈر تھے۔ سب مل کر کہے نعرہ تکبیر، God with America, God with Israel، اور ہمارے یہ ہندوستان ہم کو جان سے پیارا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سب مل کے ہندوستان، ایک آواز میں زندہ آباد کہیں ہندوستان، ہندوستان، جے بولو بھارت ماتا کی، جے بولو بھارت ماتا کی۔ امریکہ کے ٹھکارا، اسرائیل کے ٹھکارا، امریکہ کے ٹھکارا، اس ہدف خامنئی زندہ باد، ہدف خامنئی زندہ باد کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے سب مل کر اپنے ہاتھوں میں ایک لوہا زندہ، ایک لوہا یہاں پر صرف 5 منٹ یا
یہ روح مطہر آیت اللہ حضرت خامنائی آواز بلند صلوات. آپ حضرات سے گزار. آج کا دن تمام عالم اسلام کے لیے غمزدہ دن ہے، بلاک ڈے ہے، سیاہ دن ہے، اس لیے کہ آج کے دن ٹیررسٹ نے اس شخصیت پر حملہ کیا ہے جو شخصیت ہر مظلوم کا ساتھ اور ظالم کے خلاف آواز بلند کر رہا تھا. اس کی زندہ مثال جہاں جہاں بھی ظلم ہوا ہے، جس جگہ بھی ظلم ہوا ہے، چاہے وہ افریقہ میں ظلم ہوا ہو، چاہے وہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ سیریا میں ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ یمن میں ظلم ہو رہا ہو، ہر جگہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے، جو مظلوم کی آواز بند کر کے مظلوم کے ہاتھ پہ سر رکھنے والے کو آج ایک انسانیت کا، ہدایت کا بہت بڑا انسان جو تھا، جس کو امریکہ اور اسرائیل نے، ٹیررسٹ نے جس کو آج شہید کر دیا. آج ہم دنیا والوں کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ دنیا والوں، اے ظالموں، اے نادانوں، تم چاہ رہے ہو ایک خامنائی کو شہید کر کے تم نے کیا پورے شیعیت کو ختم کر دیا، پورے اسلام کو ختم کر دیا، پورے مسلمین کو ختم کر دیا، پورے انسانیت کو ختم کر دیا. یاد رکھو، انسانیت کے بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، توحید کی بقا کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے مظلوموں کے حامی بن کر کے ایسے ہزار خامنائی بھی فدا ہو سکتے ہیں، قربانی پیش کر سکتے ہیں. اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے تو شیعت ختم ہو گئی. جب یزید امام حسین کو شہید کر کے ہم کو نہیں ختم کر سکا تو اس کے یہ فالوورز، اس کو ماننے والے ہمیں کیا ختم کر سکتے ہیں؟ دنیا کو یہی میسیج ہے کہ حق باقی رہے گا، باطل کو مٹنا ہوگا. جاء الحق، جب حق ظاہر ہوتا ہے باطل خود بخود مٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ہم جو ہے دنیا والوں کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. دنیا میں جو انسانیت پائی جاتی ہے، جس کے دل میں بھی انسان کا درد ہوتا ہے، اس انسان کی خدمت میں آج وہ تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں میر علی عباس، انجمن جعفریہ جو سپریم باڈی علی پور کی ہے، گوری بنر تعلق چکبلا پور ڈسٹرکٹ کرناٹکا اسٹیٹ سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. جو آج مظلومانہ شہادت جو دھوکے سے امریکہ اور اسرائیل نجیس جیسے گورنمنٹ نے جو اینٹی ٹیررزم، جو ٹیررسٹ ہے اور اینٹی انسانیت ہے، اور جو آج مظلومانہ شہادت جو دھوکے سے ہمارے رہبر معظم، انسانیت کے رہبر، جو اسلامک لیڈر ریولیوشن جو سید علی خامنہ صاحب کی شہادت پر آج ہم تمام مسلمانات کے خدمت اقدس میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. اور یہ میسیج دینا چاہتے ہیں انڈین گورنمنٹ کو، وہ مذمت کرے، اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں جو نجس گورنمنٹ، جو جھوٹی گورنمنٹ، اور جو مظلومیت کے خلاف، جو انسانیت کے خلاف جو گورنمنٹ ہے اسرائیل اور امریکہ کی، ہم دھکارا اور مرد آباد کہتے ہوئے لوگوں، دنیا والوں کو میسیج دیتے ہیں. ان کی یہ بھول ہے کہ وہ شہادت کر کے بام ڈال کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا. یہ شہادت، یہ کا رنگ، خون رنگ لائے گا انشاءاللہ. عنقریب امریکہ و اسرائیل ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے. ہم آج سارے عالم اسلام بلکہ عالم انسانیت کو تسلیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی ولو رہبر معظم شیعہ تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے جب بھی مظلوم کی مدد کی تو اس کا مذہب نہیں دیکھا، بس یہ دیکھا کہ کہاں پر ظلم ہو رہا ہے. جہاں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، فوراً بغیر کسی مذہب کو جانے ہوئے رہبر معظم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. وہ رہبر کہ جو ساری اپنی پوری زندگی مظلومین کی حمایت کے لیے اور ظالمین سے لڑنے میں جس نے پوری اپنی زندگی بسر کر دی، آج اس کی شہادت پر ہم پورے وطن میں، پورے علی پور میں سوگ کا اعلان کرتے ہوئے پورے علی پور میں غم منا رہے ہیں. اور یہ صرف علی پور کا غم نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ملک کا غم نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت
آج یتیم ہوئی ہے، آج پورے مظلومین، آج غزہ کے مظلومین یتیم ہوئے ہیں، اسی لیے آج ہم یہاں پر غم منانے کے لیے آئے ہیں، اور ایسے موقع پر کہ جب دوبارہ بات چیت، جب بھی ایران کے لیے بات چیت کا پیغام بھیجا گیا، ایران نے کبھی بھی بات چیت سے انکار نہیں کیا، ہمیشہ بات چیت کی حمایت کی اور بات چیت کے لیے آگے بڑھی، اور اس وقت بھی جو پہلی مرتبہ جس طریقے سے حملہ ہوا تھا بات چیت کے درمیان، ڈائلاگ کے درمیان، اس مرتبہ بھی دھوکے سے جب بات چیت راضی ہو کے بات چیت شروع کی گئی تھی، ایسے موقع پر دھوکے سے حملہ کیا گیا۔ ہم اس حملے کی کڑے الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور پورے ہندوستان بلکہ ہندوستانی حکومت سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہ اس گھٹنا کی، اس جو حادثے کی کڑے الفاظ میں وہ مذمت کرے۔ والسلام۔ میں سید محمد یوشا، علی پور کا امام جمعہ۔ امت مسلمہ کا عظیم رہنما اور قائد آج دنیا میں نہیں رہا۔ وہ جو امت کا شان تھا، مظلوم فلسطینیوں کا حامی تھا، اور ایک جہتی اتحاد و اتفاق کا نعرہ بلند کرنے والا تھا، آج دنیا میں نہیں رہا۔ آج صرف دنیا والوں کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہم دے سکتے ہیں کہ آج بھی امت مسلمہ میں ایسے نڈر اور شیر اور بہادر رہنما پائے گئے کہ جنہوں نے تسلیم کو قبول نہیں کیا، ذلت کو قبول نہیں کیا، آخری لمحے تک انہوں نے دنیا والوں کو، استکباری اور استعماری طاقتوں کو یہ پیغام دے دیا کہ سر کٹانا منظور ہے، سر جھکانا منظور نہیں ہے۔ آج سارے انسانیت کے لیے، سارے مظلوموں کے لیے، آج سارے مسلمانوں کے لیے یہ شہادت باعث فخر ہے۔ شہادت کے ذریعے سے نکلنے والا ایک قطرہ خون بھی رائے گاہ نہیں جاتا اور ایک انقلاب برپا کرتا ہے۔ امید ہے کہ اس عظیم رہبر جو امت مسلمہ کا قائد تھا، اس کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کے خون کے برکت سے فلسطین آزاد ہو کر رہے گا۔ امت مسلمہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ ہیہات من الذلہ، ذلت و رسوائی ہم سے کوسوں دور ہے۔ جس عظیم رہبر، جس عظیم لیڈر، جس عظیم مجتہد، جس عظیم فقیہ اور مرد مجاہد کی شہادت ہوئی ہے، اس عظیم مرد مجاہد و فقیہ اور اس مجتہد نے کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص مسلک کے لیے، کسی خاص دین کے لیے کام نہیں کیا۔ ان کی ہمیشہ آواز مظلوموں کی حمایت کے لیے رہی، چاہے مظلوم جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی خطے سے کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس عظیم مرجع، اس عظیم سپریم لیڈر نے مظلومیت کی حمایت، مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ آج یہ شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس عظیم شخصیت کی شہادت اسرائیل کی لاش پہ آخری کیل ہوگی۔ اب اس کے بعد اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور امریکہ جس نے جنگل راج بنا رکھا ہے اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ موسیٰ ہے کہ جو نہر نیل سے نکلتے ہوئے فرعون اور اس کی فوج کو نہر نیل میں غرق کر کے رکھ دے گا۔ یہ جنگ معمولی جنگ نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ اس عظیم شہید کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے قائدین، رہبران، لیڈران شہید ہوئے ہیں، ان کا خون کا ایک ایک قطرہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے سیلاب بن کر نمودار ہوگا کہ جس میں یہ دونوں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ علی باقر عابدی، چیئرمین اہل بیت ایجوکیشنل ویلفیئر ٹرسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سب کو خبر ہے، آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے یزیدوں نے، وقت کے ظالموں نے شہید کر ڈالا، اور یہ تاریخ کا ایک المیہ رہا ہے کہ جو بھی حق کی بات کرتا ہے، جو بھی مظلوموں کی بات کرتا ہے، ان کی حمایت کی بات کرتا ہے، اس کو درمیان سے ہٹا دیا جاتا ہے تاکہ ظالموں کو موقع ملے کہ وہ دنیا کو جنگل راج میں تبدیل کر کے وہ اپنی منمانی چلا سکے اور اپنی حکومت چلا سکے۔ ہماری درخواست تمام عالم اسلام کے اداروں سے، تمام دنیا کے انسانی اداروں سے یہی ہے کہ اس ظلم کو کنڈیم کریں اور اس شہادت کو در حقیقت دنیا والوں کے سامنے بتائے کہ یہ خامنائی یہ کسی ملک کا
बाशिंदा नहीं था, खामेनाई किसी एक फ़िरक़े का लीडर नहीं था, ये एक इंसानियत का लीडर और एक तमाम आलम इस्लाम के मज़लूमों का, मुस्तज़फ़ीन का हामी। तकरीबन गज़ा से लेकर यमन, यमन से लेकर सीरिया, सीरिया से लेकर लेबनान और लेबनान से लेकर दूर दराज इलाक़ों में जहाँ भी जुल्म हुआ है, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाला और मज़लूमों की हिमायत में बात करने वाला है। इसको कंडेम करें। हमारा मुल्क जो हमेशा मज़लूमों की हमदर्दी की बात करता है और हमारे मुल्क हमेशा शिकवा करता है कि उस पर दहशतगर्दी की गई है, तो ये अच्छा मौका है कि इस अज़ीम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बोले और मज़लूमों की हिमायत का ऐलान करे। मज़लूमों की हिमायत ही में मुल्क की तरक्की है और मज़लूमों की हिमायत ही में हमारी सबकी नजात है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क भी उसी रास्ते पर चलेगा जैसे हमारे मुल्क के पुराने लीडर्स चलते रहे और हिंदुस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख़ इंसानियत गवाह है कि हर दौर में अहले बातिल ने धोखे से शहादतें दी हैं और अहले हक़ ने शहादत को कबूल किया है। इसी से ज़माने में इनकलाबात बरपा हुए हैं। आज की शहादत भी किसी रुख से रायगा नहीं जाएगी, इसलिए कि रहबर इनकलाब रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई की शहादत इस बात का पैगाम दे रही है कि आने वाले दिनों में बातिल का खात्मा हो जाएगा और हक़ का परचम बुलंद रहेगा। कारवां उजालों के राह में नहीं रुकते, कारवां उजालों के राह में नहीं रुकते, एक चिराग बुझता है 100 चिराग जलते हैं और ये कारवां रुकने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बहुत पहले का जो है 4 मिसरे जो है मुशायरों में पढ़े थे, वो ये कि हक़ का राही कभी बातिल से नहीं डर सकता, हक़ का राही कभी बातिल से नहीं डर सकता, ज़ाहिरन मर भी गया फिर भी नहीं मर सकता, ज़ाहिरन मर भी गया फिर भी नहीं मर सकता। जुल्म इंसान पे हो तख्त पर जालिम भी रहे, सच्चा रहबर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही हुआ कि आज एक सच्चे रहबर ने जालिम की हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया और अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल हक़ का सूरज फिर तुलू होगा और हम लोग सुरखरू होंगे।